آپریشن تھیٹر کی طرف جاتی اس اسٹریچر پر لیٹے ہوئے میری آنکھیں نیم وا تھیں اور چاروں طرف پھیلی بو مجھے موت کی آہٹ سنا رہی تھی، لیکن عین اسی لمحے میرے کانوں میں وہ الفاظ پڑے جنہوں نے میری روح تک کو فنا کر دیا۔ ڈاکٹر میری ساس سے کہہ رہی تھی کہ حالت بہت نازک ہے، آپ کی بہو بہت کمزور ہے، یا تو ہم آپ کی بہو کو بچا سکتے ہیں یا اس کے ہونے والے بیٹے کو، جس پر میری ساس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پتھر دلی سے جواب دیا تھا، ڈاکٹر صاحبہ میری بہو مرتی ہے تو بھلے مر جائے، بس میرے پوتے کو بچا لے۔ یہ عورت تو جب سے اس گھر میں آئی ہے نحوست ہی لائی ہے، پہلے ہی میرے بیٹے پر 3 بیٹیوں کا بوجھ ڈال چکی ہے۔ میرا بیٹا اکیلا کمانے والا ہے، دن رات خون پسینہ ایک کر کے اب تھک گیا ہے، مگر اس نے ہمیں وارث نہ دیا۔ اب جب کہ خدا نے بیٹا دیا ہے تو اس منحوس عورت کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بچے کو میں خود ہی پال لوں گی، اسے مرنے دیں، بس میرے خاندان کا چراغ بچا لے۔ ساس کے یہ سفاک الفاظ میرے دل میں کسی زہریلے خنجر کی طرح اتر گئے اور مجھے اسی لمحے اپنی زندگی سے زیادہ اس معاشرے کی بے حسی پر رونا آیا تھا، جہاں ایک ماں کی زندگی محض ایک وارث کے حصول کے لیے ختم کر دی جاتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی وہ اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی جس کی ایک آہ پر پورا گھر سر پر اٹھا لیا جاتا تھا۔ میرے خواب بہت اونچے تھے اور میرا محبت پر یقین اتنا کامل تھا، اس لیے میں نے اپنی ضد منوا کر اپنی پسند سے اپنی سگی خالہ کے بیٹے سے شادی کی تھی۔ میری ساس میری سگی خالہ تھی، شروع میں تو سب خوابوں جیسا تھا، مگر وقت کی دھول نے ان رنگین خوابوں کو بہت جلد دھندلا دیا تھا۔ شادی کے 1 سال بعد جب میری گود میں پہلی بیٹی آئی تو میرے لیے وہ کائنات کی سب سے بڑی خوشی تھی، مگر میری ساس کے ماتھے پر پڑنے والی شکنوں نے مجھے خوفزدہ کر دیا تھا۔ وہ کچن میں برتن پٹکتی اور اونچی آواز میں کہتی، پہلی ہی بوجھ بن کر آئی ہے، اب تالیاں بجائیں کیا، دیکھنا یہ گھر لڑکیوں سے بھر دے گی اور میرے بیٹے کی جوانی اور ہڈیاں ان کے جہیز بٹورنے میں پگھل جائیں گی۔ اس طرح کی کئی باتیں میرے ذہن میں روزانہ انڈیلی جاتی تھیں کہ میرے بیٹے کے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ میں ان کی باتیں سن کر اپنا سا منہ لے کر رہ جاتی تھی اور خاموشی سے آنسو پی لیتی تھی۔ میرے بس میں کچھ بھی نہیں تھا، میں صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی تھی، اسی سے دعا مانگتی تھی۔ ابھی پہلی بیٹی ٹھیک سے چلنا بھی نہیں سیکھی تھی کہ دوسری بیٹی کی پیدائش ہو گئی تھی۔ اب تو گھر کا نقشہ ہی بدل گیا۔ ساس کا لہجہ زہر میں بجھ چکا تھا، وہ آتے جاتے مجھے باتیں سناتی، یہاں تک کہ ہر آنے جانے والے کے سامنے میری تحقیر کرتی تھی۔ مجھے دیکھ کر زور سے کہتی، کتنی بد نصیب ہے یہ عورت، اس کے وجود میں کوئی خیر ہی نہیں ہے، میری بیٹے کی کمائی کو ان لڑکیوں پر لٹوانے آئی ہے۔ ارے تیرے ہاتھ پاؤں کیوں نہیں ٹوٹتے، کیا پھر سے یہی پتھر میری گود میں ڈال دیا؟ میں سر جھکا کر ان کے پاس سے گزر جاتی تو وہ مجھے پیچھے سے آوازیں کستی، اے لڑکی ذرا سن، یہ تو سر جھکا کے شرافت کا ناٹک کرتی ہے نا، اس سے تیرے گناہ نہیں دھلیں گے۔ تو میرے گھر کی برکت کھا گئی ہے، جس دن سے آئی ہے میرا بیٹا تو پریشان ہی رہتا ہے، ہمارے روزی سے برکت اٹھ گئی ہے، نہ جانے کیسے منحوس قدم لے کر اس گھر میں آئی ہے۔ میرا شوہر جو کبھی میری ڈھال بن جاتا تھا، اپنی ماں کو منع کرتا تھا، اب اکثر خاموش رہنے لگا تھا، مگر تیسری بیٹی کی پیدائش تک اس کے اندر کا بھی انسان مر گیا۔ اب وہ اپنی ماں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے مجھ پر چیختا تھا، مجھے باتیں سناتا تھا، اور میری ساس کہتی تھی کہ میرا بیٹا دن رات کسی بیل کی طرح کولو میں جتتا ہے تاکہ تو سکون پا سکے، اور تو ہے کہ بس یہ ناگنے اور بوجھ جننے کے لیے آئی ہے۔ اگر اس بار بھی تو نے وارث نہ دیا نا تو یاد رکھنا میرے اور اس گھر کے دروازے تجھ پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ میرا صبر اب جواب دے رہا ہے۔ میری ساس کی باتیں اور طنز اب اس حد تک بڑھ چکے تھے کہ اب وہ مجھے بد دعائیں دینے لگی تھی۔ اب اس کی باتیں بد دعاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ وہ اکثر مجھے کہتی کہ میرا بیٹا اتنی محنت کرتا ہے، خون پسینہ ایک کرتا ہے، مگر اس کی محنت کا صلہ تو نے ان 3 بوجھوں کی صورت میں دیا ہے۔ وہ میری بیٹیوں کو بوجھ کہتی تھی، مجھے نحوست کہتی تھی اور میری بچیوں کو بھی نحوست کہتی تھی۔ میں دن رات مصلے پر بیٹھ کر روتی کہ اللہ تعالیٰ، میں بھی انسان ہوں، میں کوئی گناہ گار تو نہیں ہوں۔ کہتے ہیں کہ اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے، لیکن باتیں ہمیشہ عورت کو ہی سننا پڑتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟
جب چوتھی بار میں امید سے ہوئی تو گھر میں ایک عجیب سی تناؤ والی خاموشی چھا گئی تھی۔ ساس روزانہ پیروں فقیروں مندروں درباروں کے چکر لگاتی اور گھر آ کر مجھے گھور کر کہتی، اگر اس بار بھی کوئی لڑکی ہوئی تو اپنا سامان باندھ لینا، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرا دوں گی، مجھے وارث چاہیے، تیری نحوست سے بھرا چہرہ نہیں۔ اور پھر جب الٹرا ساؤنڈ میں معلوم ہوا کہ بیٹا ہے تو جیسے گھر کے در و دیوار مسکرانے لگے۔ میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا، مگر وہ خوشی میرے لیے نہیں تھی بلکہ اس وارث کے لیے تھی جس نے میری زندگی کی ضمانت دے دی تھی، جس نے میری اس گھر میں رہنے کی ضمانت دے دی تھی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں پریشان رہ کر کمزور ہو چکی تھی اور خون بھی بہت کم تھا۔ جس دن درد ذہ کی حالت میں مجھے ہاسپٹل لے کر جایا گیا تو میری حالت بہت بگڑ گئی تھی۔ مجھے اسٹریچر پر ڈال کر جب آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو میری آنکھیں نیم وا تھیں اور میں اپنے ارد گرد کی آوازیں سن سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر میری ساس اور میرے شوہر سے سوال کیا جس نے انسانیت کو شرما دیا۔ ڈاکٹر نے کہا، مریض کی حالت بہت نازک ہے، ہم یا تو ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کسے بچائیں؟ آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ میں نے اپنی ساس کی وہ صفاق اور زہریلی آواز سنی جو میرے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتری تھی۔ اس آواز میں میرا شوہر بھی شامل تھا۔ وہ بڑے ٹھنڈے لہجے میں کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحبہ، میری بہو مرتی ہے تو بھلے ابھی مر جائے، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تو ویسے بھی منحوس ہے، جس نے میرے بیٹے پر پہلے ہی 3 بیٹیوں کا بوجھ لاد دیا ہے۔ یہ اس کی کمائی چاٹ گئی ہے، ہمارے گھر سے برکت اٹھ گئی ہے۔ جب سے آئی ہے میرے بیٹے نے صرف دکھ دیکھے ہیں، بس میرے پوتے کو ہر حال میں بچا لے۔ ہمیں اس عورت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے خاندان کا وہ چراغ چاہیے جو اس کی پھیلی ہوئی نحوست کو ختم کر سکے۔ ان الفاظ نے میرے اندر جینے کی تمنا ختم کر دی۔ میں جس خاندان کے لیے اپنی جان داؤں پر لگانے جا رہی تھی ان کے لیے میری قیمت ایک جانور سے بھی کم تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنی محبت، اپنی پسند اور اپنے ان سالوں پر رونا آیا جو میں نے ان پتھر دل لوگوں کی خدمت میں گزار دیے تھے۔ اللہ بڑا بے نیاز ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ موت کے ماتھے پر شکست لکھ دی گئی۔ آپریشن کامیاب ہو گیا اور موجزانہ طور پر میں اور میرا بیٹا دونوں بچ گئے، یا شاید ڈاکٹر کے دل میں رحم آ گیا، اس نے اپنی جی جان لگا دی اور ہم دونوں بچ گئے۔ جب میں ہوش میں آئی اور اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا تو خوشی کے ساتھ ساتھ وہ زہریلے الفاظ بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے، لیکن میں خاموش تھی۔ ہم گھر آئے، ہر طرف خوشیاں منائی گئی، میرے شوہر نے مٹھائیاں بانٹی، مگر میرے دل میں اب وہ گھر نہیں تھا بلکہ ایک بے حس بستی بن چکا تھا۔ ابھی چند ماہ ہی گزرے کہ اللہ کی طرف سے اچانک ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے میں میرے شوہر کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ بستر سے لگ گیا۔ وہ شخص جو کبھی میرا سہارا بننے کی بجائے اپنی ماں کی نفرت میں شامل تھا، میرے خلاف باتیں کرتا تھا، مجھے پر طنز کرتا تھا، میری دل آزاری کرتا تھا، اب خود بے بس ہو چکا تھا۔ میری ساس جو پہلے ہی ہمت ہار چکی تھی اب پھر سے واویلا کرنے لگی، لیکن میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا۔ میں نے ان کے رویے کا بدلہ نفرت سے نہیں بلکہ خاموشی اور خدمت سے دیا تھا۔ میں نے لوگوں کے کپڑے سلائی کرنا شروع کر دیے تاکہ گھر کا چولہا جل سکے۔ میری 3 ننھی بیٹیاں جنہیں بوجھ کہا جاتا تھا، وہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میرا ہاتھ بٹاتی تھیں۔ کوئی باپ کو پانی پلاتا تو کوئی کپڑے طے کرتا۔ ان بیٹیوں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ بوجھ نہیں تھیں بلکہ اس مشکل وقت میں اس گھر کی دیوار بن کر کھڑی ہیں۔ میرا شوہر اپنی ہی نظروں میں خود ہی گر چکا تھا۔ وہ روز مجھے محنت کرتے، سلائی مشین پر جھکا ہوا دیکھتے اور اپنی بے حسی پر شرمندہ ہوتے تھے۔ ایک دن جب میں کھانا لے کر اس کے پاس پہنچی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور دکھی اور کانپتی ہوئی آواز میں کہنے لگا، تم مجھ سے جھگڑتی کیوں نہیں؟ تم مجھے تانے کیوں نہیں دیتی؟ تم مجھے باتیں کیوں نہیں سناتی؟ میں نے تو تمہاری موت کا سودا کر لیا تھا، پھر تم کیوں میری اس حال میں بھی خدمت کر رہی ہو؟ مجھے معاف کر دو۔ وہ روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگنے لگا تو میں نے سکون سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے تمہیں تو بہت پہلے معاف کر دیا تھا، بہت پہلے میں نے تمہیں معاف کر دیا تھا، کیونکہ تم میرے شوہر ہو اور تمہاری خدمت میرا فرض ہے۔
لیکن میرا دل میں تمہارے لیے وہ عزت اب باقی نہیں رہی۔ میں بس اپنے اس بیٹے کی پرورش اس طرح کروں گی کہ جب یہ بڑا ہوگا تو میں اسے سکھاؤں گی کہ بیٹا ایسا مرد نہ بننا جو بیٹیوں کی پیدائش پر عورت کو طعنہ دے یا وارث کی خاطر کسی کی ممتا کا سودا کر دے۔ میں اپنے بیٹے کو سکھاؤں گی کہ عورت بوجھ نہیں ہوتی بلکہ وہ سایہ ہے جو تپتی دھوپ میں بھی اپنوں کو سکون دیتا ہے۔ میرے اس جملے نے میرے شوہر کے سر کو مزید جھکا دیا تھا اور پورے کمرے میں ایک ایسی خاموشی طاری ہو گئی تھی جس میں ندامت کے سوا کچھ نہیں تھا۔ اور الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کی پرورش بالکل ایسے ہی کی، اور میری دعا ہے کہ یا اللہ ہر بیٹی کے نصیب اچھے فرما، اسے قدر کرنے والے رشتے عطا کر اور ہمارے معاشرے سے اس جہالت کا خاتمہ فرما جہاں اولاد کو رحمت کی بجائے بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ آمین۔ میری سٹوری، میری بات اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے نصیب اچھے کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، سپورٹ کیا کریں، سٹوری کو لائک کیا کریں۔ اگر کوئی بات آپ کے دل پر اثر کرتی ہے تو پلیز سٹوری کو لائک اور کومنٹ کر کے ضرور جایا کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔